العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، غسل کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے غسل کے فرائض کچھ تفصیل سے بیان کیے تھے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ ان فرائض کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی تھی۔ 2 مسئلے رہ گئے تھے، انہیں آج ہم بیان کر دیتے ہیں، پھر غسل کی سنتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی آدمی کو زخم وغیرہ ہو جاتا ہے، اس پر پٹی بندھی رہتی ہے، تو غسل کی کیا صورت ہے؟ جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پانی تو بہہ نہیں پائے گا، اور پورے بدن پہ، ظاہر بدن پہ پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ پانی بہنے سے رہ جاتی ہے تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ تو پٹی کا مسئلہ اس میں دیا ہے کچھ تفصیل سے کہ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، پٹی کھولنے میں کوئی نقصان ہو، حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر دے گا۔ بدن میں کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی زخم ہے، پٹی نہیں بندھی ہے لیکن وہاں پانی بہنا نقصان کرے گا، تو اس پورے عضو کو مسح کریں۔ وہاں تر ہاتھ پھیر لینا ہی کافی ہے، اس عضو کو مسح کریں، وہاں پانی دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور پٹی ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لیں، پٹی پر مسح کافی ہے۔ لیکن پٹی باندھنے میں یہ احتیاط ہے کہ پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی پٹی باندھی جائے، بہت زیادہ پھیلا کر کے اس سے زیادہ جگہ میں پٹی نہ رکھی جائے۔ اور اگر ضرورت سے زائد پٹی ہے، موضع حاجت سے زیادہ ہے، تو مسح کافی نہ ہوگا۔ جن جگہوں پہ پانی ضرر نہیں کرتا ان کا دھونا ضروری ہوگا۔ اگر پٹی موضع حاجت ہی پر ہے، بندھی ہے، جہاں ضرورت ہے، مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، ایک طرف زخم ہے لیکن پوری گولائی پر پٹی باندھنا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آ جائے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، نقصان نہیں کرتا۔ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر کھولنا ممکن ہے پٹی کا تو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر کھولنا ممکن نہ ہو، اب چاہے کھل نہ سکے یا یہ ہے کہ ایسی پٹی پھر باندھ نہ سکے گا یا اس میں کچھ ضرر ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لے، کافی ہے۔ بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا، پوری پٹی پر ہی مسح کافی ہو جائے گا۔ کسی کو زکام ہے یا آشوب چشم ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے اور سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہمارا دین بہت آسان ہے،
اس میں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے۔ کھانا پکانے والے کے ناخن میں آٹا لگا ہوا ہے، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم ہے، یا مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہے تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں بعد میں اگر معلوم ہوا تو اس جگہ کا اس کو جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے، لیکن معلوم ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی ہے غسل کر کے وہ نماز ہو جائے گی۔ اب آپ غسل کی سنتیں سنیں، اسی سے غسل کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بغیر نیت کے غسل کرے گا تب بھی غسل ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں پائے گا۔ تو پہلے غسل کی نیت کرے، یہ سنت ہے۔ اور غسل کی نیت کیا ہے؟ کوئی زبان سے کہنا تھوڑے ہی ہے، بس دل میں سوچ لے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، میں ناپاک ہوں اور اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ بس آپ اتنا سوچ کر کے غسل کریں گے تو آپ کو نہانے کا ثواب ملے گا۔ تو غسل کی نیت کریں۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں، یہ غسل کا طریقہ ہے، سنت ہے غسل میں۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں، چاہے وہاں نجاست اور گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، لیکن استنجا کی جگہ آگے پیچھے دھو لیں۔ اس کے بعد پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کریں۔ اس کے بعد پھر نماز کا سا وضو کریں، یعنی جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے آپ وضو کر لیں۔ جہاں نہاتے ہیں اگر پانی وہاں اکٹھا ہوتا ہے تو پاؤں نہ دھوئیں، سارا وضو کر لیں، سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں نہ دھوئیں، بعد میں دھوئیں گے۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پہ نہائیں، آج کل تو غسل خانہ بنا ہوتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، تو پاؤں بھی دھو لے۔ وضو کرنے کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، اس طرح سے پانی بہانے میں آسانی ہوگی۔ خاص طور سے جاڑے میں پانی آسانی سے بہہ نہیں پاتا، جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، تو بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے۔ پھر 3 مرتبہ داہنے موڈھے پر پانی بہائے، یہ سب سنتیں۔ پھر بائیں موڈھے پر 3 بار پانی بہائے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ اب اگر پہلے پیر نہیں دھویا تھا وضو کرتے وقت تو غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے اور پیر بھی دھو لے، ورنہ پیر دھل چکا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز کا لحاظ رکھے، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، نہاتے وقت قبلہ کی طرف اس کا رخ نہ ہو، چہرہ نہ ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہونا یہ قبلہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے، اس طرح سے پانی آسانی سے پورے بدن سے بہہ جائے گا۔ اور ملے، بدن ملنا یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ہے، نہیں ملے گا غسل تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، پانی بہہ جائے، لیکن بدن ملے۔ اس سے ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ میل دور ہوتا ہے، بدن اور زیادہ صاف ہوتا ہے۔ اسلام میں صفائی بہت پسند ہے۔ نہانے کی سنتوں میں ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، کوشش یہ کرے ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، جیسے کہیں کوئی نل ہے اسی نل پہ سب نہاتے ہیں جا کر کے، تو اس وقت جو ہے ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا چھپانا ضروری ہے۔ ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء چھپے ہوں، وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا لے، موٹے کپڑے سے چھپائے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو اگر باریک کپڑا ہے تو حسب ضرورت 2-3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ اگر ایک کپڑا ہے باریک ہے تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا
اور گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی، شرمگاہ باہر سے ظاہر ہوگی، تو اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ لنگی پہنے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد جو ہے سب کے سامنے جاتے ہیں، لنگی بھیگی ہوتی ہے، اس میں جو ہے شرمگاہ کے اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، بے پردگی ہے۔ ہاں، اسلام حیا سے سکھاتا ہے۔ نہانے کے درمیان کسی قسم کا کلام نہ کرے، بات نہ کرے۔ اکیلے نہا رہا ہے تو بات کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب کئی آدمی ساتھ نہاتے ہیں تو آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن غسل کے درمیان بات کرنا یہ غسل کی سنتوں کے خلاف ہے۔ تو کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ میں نے بعض نہانے والے کو دیکھا اس طرح ٹنکی وغیرہ پہ نہاتے ہیں تو نہانے کے درمیان کلمہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو نہانے کے درمیان کوئی دعا بھی نہ پڑھے۔ نہانے کے بعد رومال تولیہ سے بدن پوچھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ ڈالے۔ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو لیکن موضع احتیاط میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ننگے بدن نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ننگے بدن نہانے میں احتیاط بس یہی ہو کہ کوئی نہ دیکھے، تنہائی میں ہو تو ننگے بدن نہائے گا تو صفائی زیادہ ہوگی، پانی کم خرچ ہوگا۔ میں اس پر آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ بخاری شریف میں ہے کتاب الغسل میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، قال بین ایوب یغتسل عریانا، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے، ننگے نہا رہے تھے تنہائی میں اپنے مکان میں، تو وہ ننگے نہا رہے تھے۔ فخر علیہ جراد من ذہب، کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں، رب کی طرف سے غیب سے سونے کی ٹڈیاں گریں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، حضرت ایوب انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ایک چادر بچھا لی یا رومال بچھا لیا، اور جو سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کے جلدی جلدی اپنے کپڑے میں بھرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ فناداہ ربہ یا ایوب، اس پر ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، اے ایوب، الم اکن اغنیتک عما ترا، کیا میں نے تم کو جو دیکھ رہے ہو اس سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ میں نے تمہیں بہت مال دیا ہے، بہت جائیداد دی ہے، باغات دیے ہیں، بہت دولت دی ہے، تمہیں صبر نہیں ہوتا کیا؟ اس سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے؟ میں نے بہت دیا تمہیں۔ قال بلا وعزتک، حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، ضرور تو نے بے نیاز کیا ہے، مجھے بہت دیا ہے مولا، تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا لی عن برکتک، لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے، تیرا فضل جتنا ہی ملے میں سمیٹ لوں گا، تیری برکت جتنی ہی ملے میں لے لوں گا۔ یہ حدیث بخاری میں۔ اس کی شرح میں بتایا کہ اس حدیث سے یہ مسائل نکلے۔ پہلا مسئلہ یہی نکلا کہ تنہائی میں غسل کرنا ننگے جائز ہے۔ اگر تنہائی میں ہے برہنہ ننگے نہانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر تنبیہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے پر باز پرس کی، سوال کیا، لیکن ننگے نہانے پر ان سے سوال نہیں کیا۔ پھر ایک نبی ہے، وہ نبی کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا، اگر ان سے کبھی چوک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرما دیتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ تنہائی میں ننگے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے دوسرا مسئلہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے۔ یوں تو بلا ضرورت قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، بار بار قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ سخت ضرورت ہو تو قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، باقی کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ اور اللہ کی ذات کی قسم کھانا بھی جائز ہے، اس کے صفات کی قسم، جیسے اللہ کی قسم، رسول کی یہ خدا کی قسم کہا، اللہ کے عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، جسے کہتے ہیں قرآن کی قسم، یہ سب جائز ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حلال مال کی حرص پسندیدہ ہے، کوئی بری نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں حرص ہے کہ ہم حلال مال اور کما لیں تو یہ اچھی بات ہے، اور مالداری محمود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو برکت کہا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دولت حاصل کرنے میں اس کا خیال ہو کہ حلال طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، ناجائز اور حرام طریقے سے اس کو نہ کمایا جائے، اور ساتھ ساتھ دولت حاصل ہونے پر دولت پر فخر نہ کیا جائے، غرور نہ کیا جائے، اور کسی غریب کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ بہتے پانی میں نہانے کا مسئلہ سنیں۔ دریا میں، نہر میں پانی بہہ رہا ہے، بہتے پانی میں اگر بہتے پانی میں دریا ہے، نہر ہے، نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جیسے 3 بار دھونا یہ سنت ہے، لیکن اگر اس میں نہا رہا ہے اور تھوڑی دیر خالی رک گیا تو 3 بار دھونے کی سنت جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، وضو میں بھی 3 بار دھونا سنت ہے، خالی رک جانے ہی سے 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ ہاں، تالاب وغیرہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں نہا رہا ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے، بہتے پانی کا حکم دوسرا ہے، رکے ہوئے پانی کا حکم اور ہے۔ تو تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو بدن وغیرہ کو، اعضاء کو 3 بار حرکت دے، تب تسلیس پر عمل ہوگا، 3 بار دھونے پر عمل ہو پائے گا۔ 3 بار حرکت دے، یا جگہ بدل دے، یہاں نہا رہا ہے وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے، 3 جگہ چلا گیا، بدل دیا تو 3 بار دھونے پر اس کا عمل ہو گیا۔ بارش ہو رہی ہے، بارش میں بھی نہاتے ہیں، تو بارش میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ کچھ دیر تک خالی کھڑا رہ گیا تو تسلیس پر عمل ہو جائے گا، 3 بار دھونے پر عمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنا، یہ بھی تسلیس کے لیے کافی ہے۔ نل کے نیچے نہا رہا ہے، فوارہ ہے غسل خانے میں، اس کے نیچے نہا رہا ہے تو یہ بھی بہتے ہوئے پانی میں کھڑے رہنے کے حکم میں ہے، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے برابر فوارے سے یا ٹوٹی سے، تو بس تھوڑی دیر تک اس میں ٹھہر جائے اور پورے بدن پہ پانی بہہ جائے تو یہ تسلیس پر یعنی 3 بار دھونے پر عمل ہو جائے گا۔ فوارے میں ایک احتیاط کرنی چاہیے، گھر میں فوارہ لگاتے ہیں تو لگاتے وقت یہ خیال کریں، خوبصورتی کا خیال بعد میں کریں، یہ خیال کریں کہ کہیں ایسی جگہ فوارہ لگ رہا ہے کہ یہاں نہانے میں قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا رخ بدل دیں، ایسے لگائیں کہ کسی طرف بھی رخ کر کے نہا سکیں، کیونکہ ننگے جب نہا رہے ہیں تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنا بھی منع ہے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ آپ اتر طرف یا دکھن طرف آپ رخ کریں، اس طرح سے آپ غسل کریں۔ ہمیشہ خیال رکھیں ننگے نہانے میں، اور بدن جب بھی ننگا ہو تو قبلہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، یہ قبلہ کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ قبلے کے ادب کا لحاظ کرتے ہیں، قبلے کی طرف پیر پھیلا کے نہیں سوتے ہیں، قبلہ کی طرف تھوکتے نہیں ہیں،
قبلہ کی طرف آپ کلی نہیں کرتے ہیں تو اس کا بھی لحاظ کریں کہ اگر بدن آپ کا ننگا ہو تو قبلہ کی طرف آپ اپنا چہرہ نہ کریں۔ اس طرح سے پیشاب پاخانے میں قبلہ کی طرف آپ پیٹھ نہیں کرتے ہیں، چہرہ نہیں کرتے ہیں، ایسے ننگے بدن ہو تب بھی۔ اسی لیے اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی قبلہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ رخ ہم بستری نہ کریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر قبلہ رخ بستر بچھا ہوا ہے تو بھی اتر یا دکھ کی طرف چہرہ کر لے اور قبلہ رخ نہ رہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی کہ اتنے ہی پانی سے غسل کیا جائے، یہ مقدار سب کے لیے متعین نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کا بدن لمبا چوڑا ہوتا ہے، کوئی دبلا پتلا ہوتا ہے، کسی کے بدن پر بال ہوتے ہیں، کسی کا بدن صاف ہوتا ہے، ایک کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، ایک کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے یا بغیر داڑھی کے کوئی ہوتا ہے، کسی کے سر پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، کسی کا سر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں کو پانی برابر تو نہیں لگے گا، کسی کو پانی زیادہ لگے گا، کسی کو پانی کم لگے گا۔ اس لیے پانی کی مقدار متعین نہیں، بس پانی اتنا آپ بہائیں کہ آپ کو دل سے اطمینان ہو جائے کہ آپ نے پورے بدن پہ پانی بہا لیا ہے، آپ پاک صاف ہو گئے۔ عورت کو حمام میں جانا منع ہے۔ جہاں عام غسل خانہ شہروں میں بنا ہوتا ہے حمام، اس میں عورت کو جانا مکروہ ہے۔ مرد جا سکتا ہے، لیکن وہی ہے کہ شرمگاہ کا چھپانا گھٹنے سے ناف تک جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ وضو کی سنتیں ہو گئیں، اب کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ایک اہم مسئلہ یہ رہ گیا ہے، کب آدمی پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں بتائی جاتی ہیں، 5 چیزیں ہیں جن سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے تو ہم ان 5 چیزوں کو گنا دیتے ہیں، پھر جتنی تفصیل ہو پائے گی بیان کریں گے، باقی بعد میں بیان کریں گے۔ اور اب یہ غسل کے اسباب کو بیان کرنے میں بعض مسئلے ایسے ہیں اس میں کہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو آپ علماء سے سمجھ لیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بحر شریعت ہے یا ایسی کتاب اردو میں جو آسان زبان میں ہے اس کا مطالعہ کریں تاکہ صحیح طریقے سے غسل کریں، کیونکہ اگر غسل آپ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ زندگی بھر ناپاک رہیں گے، آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ناپاکی کی حالت میں جائیں گے۔ اس لیے اس کا بڑا خیال کریں، غسل کے مسائل سیکھیں، غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کیسے اترتا ہے، اس کا یہ مسئلہ آپ سب جانیں۔ اور اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا حق بیان کرنے سے۔ ہم نے کئی بار عرض کیا کہ انصار کی عورتیں بھی حضور سے اندرونی مسائل پوچھ لیا کرتی، کھل کر کے حضور بیان بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کبھی نہ سوچیں کہ یہ سب بات کوئی مسجد میں بیان کرنے والی ہے، اور شریعت نہیں بیان کی جائے گی تو مسجد میں اور کیا بیان کیا جائے گا۔ قرآن شریف میں ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، حدیث میں سب چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو جن 5 چیزوں سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے ان میں پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یہ غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ آدمی ہم بستری کرتا ہے یا اس کو احتلام ہوتا ہے، جو سفید پانی خارج ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ شہوت کے ساتھ اگر نکلے گی تو منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یہ غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے۔ دوسری چیز احتلام ہے، یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو اس سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم بعد میں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم 5 چیزیں گنا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہم بستری جماع، اس میں یہ نہیں ضروری ہے کہ آدمی پوری ہم بستری کر لے، منی خارج بھی ہو جائے تبھی غسل فرض ہوگا۔
بلکہ حشفہ یعنی ذکر کا سرا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، اس سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ اگر حشفہ کا دخول ہو گیا تو دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف ہوں، دونوں عاقل بالغ ہوں۔ اگر ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے تو بالغ پر تو غسل فرض ہو جائے گا، نابالغ پر غسل فرض نہ ہوگا، لیکن نابالغ کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ تین چیز ہوئی، اور جانتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں جماع یعنی ہم بستری اور احتلام اور منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہونا، ان تینوں چیزوں کو جنابت کہتے ہیں، اور ان تین وجہوں سے جس پر نہانا فرض ہوتا ہے اس کو جنوب کہتے ہیں۔ لفظ جنوب بہت آتا ہے، جنوبی، ناپاک جس کو اردو میں کہتے ہیں جنوبی، جس پر غسل فرض ہوتا ہے ان تین وجہوں سے، اس کو جنوب کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں چیز جو ہے صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حیض سے فارغ ہونا اور نفاس سے ختم ہونا، یہ بھی غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ عورت کو ہر مہینہ جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو عورت کو حیض کا خون آیا، جب حیض کا خون ختم ہوا، حیض سے فارغ ہوئی تو اس کے اوپر نہانا فرض ہوتا ہے۔ ایسے ہی نفاس کا خون اگر اس کو آیا اور اس کے بعد جب خون ختم ہوا تو نہانا فرض ہوتا ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے یہ 5 اسباب ہیں، ان کی کچھ تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے۔ فاتحہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا